أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن بشک ربک عطیر رب یبسط کشادہ کر کے دیتا ہے رزق کا رزق لمن اس کو جس کے لیے یشاء وہ چاہے وہ یقدر اور تنگ کر کے دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کو وہ چاہے. انہو بے شک وہ کان ہے بعبادہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح خبیرہ باخبر بصیرہ اور دیکھنے والا. رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مالدار کرنے والا اور اللہ ہی لوگوں کو تنگ دست کرنے والا ہے. فرمائے ان ربک بے شک تیرا رب یبسط الرزق کشادہ کر کے دیتے رزق لمن یشاء اس کو جس کو چاہتا ہے. تمہارے زکوٰۃ و خیرات دینے سے ضروری نہیں کہ کوئی امیر ہو جائے. امیر کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اور جس کو تم زکوٰۃ و خیرات نہ دو گے تعاون نہ کرو گے تو ضروری نہیں کہ تمہارے تعاون نہ کرنے سے وہ غریب رہ جائے. غریب کرنا امیر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کشادہ کر کے رزق دیتا ہے اور یہ مالدار بنانا یہ بھی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ شکر ادا کرے گا یا نہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یا نہیں. اور کسی کو اللہ رب العالمین تنگ دست رکھ کے آزماتا ہے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ صبر کرے گا یا چوریوں چکاریوں کی طرف چلا جائے گا. امیری میں بھی امتحان ہے غریبی میں بھی امتحان ہے. حدیث قدسی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے حال کی درستگی اور ان کا فائدہ غریب رکھنے میں ہے. اگر ان کو مالدار کر دوں تو ان کا دین بگڑ جائے. اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا فائدہ اور ان کے حال کی درستگی مالداری میں ہے. اگر ان کو غریب کر دوں تو ان کا دین بگڑ جائے. اب اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں سے بہتر واقف ہے. انہو کان بعبادی بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح خبیرہ خبر رکھتا ہے بصیرہ اور دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو مالدار رکھا جائے تو اس میں اس کا فائدہ ہے بندے کا فائدہ ہے اور کس کو غریب رکھا جائے تو اس میں اس کا فائدہ ہے. یہ انسانوں کو معلوم نہیں ہے اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں تو دینداری کی زندگی بڑی بہترین گزارتے ہیں اور اچانک مالدار ہو جاتے ہیں تو سرکش ہو جاتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی کون سی حالت اس کے دین کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے بہتر ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحت مند ہوتے ہیں تندرست ہوتے ہیں تو بہت سارے خراب کام کرتے ہیں لیکن ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کی اس واقعے سے زندگی بدل کر کے رہ جاتی ہے. نیک ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو صحت کے اندر کس کا فائدہ ہے یا بیماری کے اندر کس کا فائدہ ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. ہمیں یہاں پر جو درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جس حال میں پیدا کیا جس حال میں رکھا ہے اسی کے اوپر مطمئن ہو جائے اور اپنے حال کے اوپر راضی رہے. کسی کو مرد بنایا ہے تو اس کے اوپر راضی اور مطمئن ہو کہ اللہ نے مجھ کو مرد بنایا اللہ نے بہتر کیا ہے.
اسی میں میرا فائدہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے تو اسی کے اوپر وہ مطمئن ہو، یہ سوچ نہ کرے کہ کاش میں مرد ہوتی یا مجھے مرد بننا چاہیے، اس طرح اپنی پریشانیوں کے اندر وہ اضافہ کر لے گی۔ جس کو جس حالت کے اندر رکھا ہے اس حال کے اندر راضی اور مطمئن رہنا، تقدیر کی پر شک و شکایت نہ کرنا، اسی کے اندر انسان کا فائدہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مالدار رکھا ہے، اسی کے اوپر راضی اور خوش اور مطمئن ہو اور مال کی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے تو اسی کے اوپر راضی اور مطمئن ہو۔ ہاں، اتنی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ غریب ہے تو اپنی حالت کے اوپر راضی اور مطمئن ہو، لیکن امیر بننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو بہتر کرنے کی، اپنے حال کو بہتر بنانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ احادیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے آپ کو مالدار بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دوست ہے۔ اس لیے کہ مال جب آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری نیکیاں کما لیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، خیرات دینے والا ہے، صدقات دینے والا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو زکوٰۃیں خیراتیں لینے والا اور کھانے والا ہے، اور ظاہر بات دے وہی سکتا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہو، جو کمانے والا ہو۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا گیا کہ کوئی انسان اپنی عقل و دانش کی وجہ سے، فہم و فراست کی وجہ سے وہ مالدار نہیں بن سکتا۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، بعض اوقات غور کیجئے کہ ایک دکاندار ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، دوسرا بھی اتنی محنت کرتا ہے، ایک زیادہ کما لیتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ کما لیتا ہے، تو ایک انسان نے جدوجہد کرنی ہے، اب اس کی جدوجہد کے نتیجے کے اندر پھل کتنا دینا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی درخت لگا لیتا ہے، وہ مالٹوں کا، آم کا ایک درخت لگا لیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کے خاص خواری کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر مالٹے کتنے لگانے اس کا فیصلہ کسان نے نہیں کرنا۔ اس درخت کے اوپر آم کتنے لگانے اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ انسان کو جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو ملے گا، اس لیے کہ مالدار کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، اور غریب رکھنے والا آزمائش کے لیے یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو رزق دینے والی ذات حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین کی ہے، محض عقل کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ عقل کی وجہ سے، فہم و فراست کی وجہ سے دولت ملتی تو جتنے بیوقوف ہیں وہ سارے کے سارے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرنے والا ہے۔ انہو، بے شک وہ کان ہے، بعبادی، اپنے بندوں کے حال سے، خبیرہ، باخبر، بصیرہ، اور پوری طرح ان کو دیکھنے والا۔ ان بے شک ربک، تیرا رب، یبسط، کشادہ کر کے دیتا ہے، رزق لمن، اس کو، یشاء، جس کو چاہتا ہے، آزمائش کے لیے، وہ یقدر، اور تنگ کر کے دیتا ہے اسے جسے چاہے، آزمائش کے لیے۔ انہو، بے شک وہ کان ہے، بعبادی، اپنے بندوں سے، خبیرہ، پوری طرح خبردار، بصیرہ، اور دیکھنے والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔